السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا، فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح ایک دو دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ ایک رات کے ٹائم آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جھک پر چھوڑ کر اس آگ کے قریب چلتے گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی گئی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہو، میں تیرا خالق مالک ہوں، میں تجھے نبوت و رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے بھی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی کہ لاٹھی ہے، جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فرعون ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیجئے، یہ اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اس کی قوم زیادہ سرکش ہوگی، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیجیے تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلانات کروائے،
جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی، اور فرعون اپنے تخت پر مخبران انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں یا ہم؟ آپ نے فرمایا آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس پر لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے اپنی عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نکل گیا، جس پر تمام جادوگروں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اس رب پر جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دوبارہ نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دوبارہ نیل پر مارا، جس سے دوبارہ نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ نیل سے باہر فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دوبارہ نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فرعون نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے گھوڑے کا نام لیا تو وہ آگے نہیں بڑھا، وہیں رک گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا فرعون جنت سے گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا کے قریب پہنچے تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دو جہاں کی نعمت سے نوازتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔